باپ کی چیخ نکل جاتی ہے، سن میری بیٹی، اگر تجھے یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دوں، جب تو ماں کے شکم میں آئی تھی دنیا کو خوشی ہو گئی تھی، گھر میں چراغ جلنے والا ہے، تیری دادی نے کہا تھا پوتا آئے گا تو میٹھا تقسیم ہوگا، تیرے چچا نے یعنی کہ چچا نے کہا تھا تیرے کے اگر بھتیجا آئے گا لڈو بانٹوں گا، تیرے تمام رشتہ داروں نے نام سوچے تھے، نام عبدالغفار رکھیں گے، عبدالرحمان رکھیں گے، ایک کے منہ پہ بھی پھوٹا لفظ نہیں آیا تھا کہ بیٹی آئے گی تو عائشہ کہا جائے گا، بیٹی آئے گی تو فاطمہ کہا جائے گا، تجھے تو کوئی آنے کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا، کسی کو یہ پسند بھی نہ تھا کہ تو دنیا میں آ جائے، سب نے میٹوں کے آرڈر کیے، لوگوں نے نام سوچ کے رکھے، جب درد زر شروع ہوا کہ ولادت کی تکلیف میں ماں کو لے کر کے ہاسپٹل لے جایا گیا کہ رات کے 3 بجے فون آتا کہ مبارک ہو بیٹی آئی ہے، دادی بستر پہ گر گئی، چچے نے کمرہ بند کر لیا، دکان والوں نے کہا تھا میٹھا لے کر کے چلے جاؤ، سب نے کہا نہیں چاہیے، کا آرڈر کیوں دیا تھا کہ اگر بھتیجا آتا تو میٹھا بانٹتے، پوتا آتا تو میٹھا تقسیم کرتے، اب گھر میں بیٹی آ گئی ہے، اب میٹھے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، خدا کی قسم سب کے چہرے اتر گئے تھے، سن جب سب نے منہ موڑا تھا مگر تیرے باپ کو پتا چلا کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، وہ ہاسپٹل سے بھاگا نہیں تھا، قدم پیچھے نہیں ہٹائے تھے، اس نے کہا تھا ڈاکٹر جلدی کرو میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آج جس کے منہ پہ کالک پھوٹ دیتی ہے بیٹیاں، اس بات کی قربانی کو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ گیا تھا تیری ماں کے پاس اور تجھے کروٹ میں لیٹا دیکھ کے اس نے اپنے بازو پھیلا کے کہا تھا میرے جگر کے ٹکڑے کو میری گود میں دے دو، جب دنیا تجھ سے نفرت کر رہی تھی تب تیرے باپ نے کہا تھا لوگوں تم نہ جانے کیا سمجھتے ہو لیکن میں سمجھ رہا ہوں آج بیٹی ہی نہیں آئی ہے بلکہ خدا کی رحمت بھی آ گئی ہے، میرے حصے کی جنت بھی آ گئی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ تو اس کی عزت کو قدم تلے روند جائے گی تو اسی دن تجھے زہر دے کے مار دیتا، یہ تیرے لیے اوور ٹائم ڈیوٹی نہ کرتا، رات بھر جاگ کر کے تیرے پردے کی وجہ سے تیرے لباس کے لیے لوگوں کے دھکے نہ کھاتا، یہ تو اس لیے دھکے کھاتا رہا کہ میری بیٹی غیر کے برتن دھوئے گی تو دنیا کیا کہے گی، دوسرے کے گھر کام کرنے کے لیے جائے گی تو دنیا کیا کہے گی، سن تو سکی یہ گالیاں کھاتا رہا تاکہ تیری عزت محفوظ رہے، یہ لوگوں کے تانے سنتا رہا تاکہ تیری عزت محفوظ رہے، اور سن اب اگر تیری اس قسمت کے فیصلے کی باری آ جائے اور تیرا باپ کہہ دے جا آگ میں کود جا تو کود جانا تاکہ باپ کی عزت دنیا میں محفوظ رہ سکتی ہے، کہا کس لیے میں نے پوری دکان تیرے آگے ڈال دی، جتنا چاہے سونا لے کے چلی جا، میں تجھے روکنے والا نہیں ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے میرے دل کی خوشی کا خیال کر لے، بچی نے منہ پہ تھوک کے کہا تھا سن تیرے سونے میں وہ طاقت نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کی کنیزوں کو خرید سکے، ہم ایک بار محمد عربی کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں اور جو ان کے ہاتھ پہ بک جاتے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید پاتی ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اس نے کہا ایسے نہیں جا سکتی ہے، ہاتھ پکڑ کے زور لگایا تاکہ دکان کے اندر لے جا سکے، بچی نے ایک آواز دی تھی اے کوئی محمد عربی کا غلام جو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کر سکے، یہودیوں کی مارکیٹ ہے، یہودیوں کا بازار ہے، ایک محمد عربی کا غلام پہلا لے کر کے سودا خریدنے آیا ہے، وہ سودا خرید رہا تھا، بچی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی ہے، اس نے سودا تو پھینک دیا ہے، ادھر دوڑا جدھر بچی کی آواز آ رہی تھی وہاں جا کر کے دیکھا یہودی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، یہ نوجوان آگے بڑھا، اس نے تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پہ وار کیا، ہاتھ بیٹی کا چھٹایا، بیٹی کو کمر کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا خبردار اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دکھا، جو ہاتھ بیٹی کی طرف اٹھے گا وہ کندھوں پہ سلامت نہیں رہے گا، جب اتنی بات مسلم نوجوان نے کہی ہے اس نے اپنی برادری کو آواز دے کے کہا تھا لوگوں آؤ دیکھو تو صحیح، بازار بھی ہمارا ہے، علاقہ بھی ہمارا ہے، لوگ بھی ہمارے ہیں، لیکن اس کی ہمت تو دیکھو، یہ اکیلا تنہا پوری برادری کو چیلنج کر رہا ہے، آؤ ذرا اس کی اوقات دکھائی جائے، سارے یہودی دوڑ آئے ہیں، سینکڑوں تلواریں ایک جوان کے سامنے نکل آئی ہے، تنہا بہن کی عزت کا رکھوالا سینکڑوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہا تھا بتا تو صحیح کیا کر لے گا، کہ اس کی عزت بچاؤں گا، تو کہا تھا یہودیوں نے اکیلا کے اپنے آپ کو تو دیکھ، 100 کو کیسے روک لے گا، اس نے کہا اگر بچا نہ سکا کم سے کم بہن کی آبرو پہ مر تو سکتا ہو،
تاکہ دنیا جان لے کہ غیرت والے بھائی بہنوں کی عزتیں لٹوایا نہیں کرتے بلکہ زندگی کے سودے کر دیا کرتے ہیں. کہا خبردار یہ میری بہن لگتی ہے اسے ہاتھ نہ لگانا. جب اتنی بات اس نے کہی ہے خدا کی قسم اس جوان نے جب یہ بات کہی ہے یہودیوں نے کہا تھا یہ تو رہنے والی کہاں کی ہے, تو رہنے والا کہاں کا ہے, اس سے تیرا رشتہ کیسے بنا ہے. اس بیٹی نے جب اتنی بات سنی ہے بیٹی نے کہا تھا سن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں باپ بناتے ہیں, یہ وہ رشتہ ہے جو رسول پاک نے بنا. اب یہودیوں کے خون میں آگ لگ گئی کہ دیکھو تنخواہ سینکڑوں کے بیچ میں اور ضرورت ایک آیا دو آئے 10 آئے, اب چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگ گئی ہیں. یہ جھگڑا شروع صبح سے ہو رہا ہے. تو پہر ہو گئی تلوار چلتے چلتے, تو پہر تک تنہا جوان تلوار چلاتا رہا لیکن سینکڑوں میں کہاں تک تلوار چلاتا. کئی کی گردنیں کاٹ کے زمین پہ پھینک دی. پھر تلوار دھیمی ہونے لگ جاتی ہے, بازو جواب دینے لگ جاتے ہیں. لیکن بیٹی دور کھڑی دیکھ رہی ہے. تلوار جب دھیمی ہونے لگی اب بیٹی کو احساس ہونے لگا اگر تلوار رک گئی تو میری عزت چلی جائے گی, اگر یہ تلوار رک جائے گی تو بہن کی آبرو لٹ جائے گی. اب تلوار دھیمی ہو رہی ہے اس لیے کہ وقت نے تھکا دیا کہ سینکڑوں کا مقابلہ اکیلا کہاں تک کرتا. تلوار چلاتے چلاتے جب بازو دھیمے ہونے لگ گئے ہیں اب بچی کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں. اس نے اسی راہ میں سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہا تھا مولا تجھے تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے آج میری عزت کی حفاظت فرما لے. اگر آج میری عزت رٹ گئی قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گی کہ نبی کے مدینے میں ان کے کلمہ پڑھنے والی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رکھی تھی. اتنا رو کر کے اس نے کہا ہے خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. ادھر اس نے تاپ کے کہا ہے ادھر پیچھے سے نعرہ تکبیر کی آواز آ جاتی ہے. جوان نے مڑ کے دیکھا کہ یہ آواز کس کی ہے. جب مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے آگے آگے نبی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے مولا علی آ رہے ہیں. بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں. طبیعت خوش ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف بیٹوں کو قرآن پڑھاتے ہو, میں نے بھی قرآن پڑھا, انہوں نے بھی پڑھا, انہوں نے بھی پڑھا, انہوں نے بھی پڑھا, سب نے قرآن پڑھا ہے. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پہلی بات تو فرصت نہیں ملتی ہے پڑھنے کی. بزنس میں لگ جائیں, کام میں لگ جائیں, فرصت نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو بائی سے برکت پڑھ کے جہاں تک پڑھا پڑھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر میں کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کو قرآن ضرور پڑھایا جائے, اس لیے کہ اگر تم مر جاؤ گے قبرستان میں ہوگے, بیٹیاں ہندوستان کے اندر ہوں گی, اگر ان کی عمر 70 سال بھی ہو جائے گی لیکن جب بھی یہ قرآن لے کر کے بیٹھیں گی اور آخری آیت کی تلاوت ہو رہی ہوگی آخر میں کہیں گی صدق اللہ مولانا العظیم. یہ کہتے کہتے خیال آئے گا یہ وہی قرآن ہے جو باپ نے مجھے پڑھایا تھا, یہی وہ قرآن ہے جس کی فیس باپ نے ادا کی تھی. خدا کی قسم بیٹیاں 70 سال کی بھی ہو جائیں جب بھی قرآن پڑھیں گی ہاتھ اٹھا کر کے مرنے والے باپ کے لیے دعائیں ضرور کریں گی. اس لیے کہ بیٹیاں جب تک زندہ رہتی ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مرنے والے باپ کے لیے زیادہ دعائیں کیا کرتی ہے. لیکن ہم بیٹیوں ہی کو نہیں پڑھاتے. بیٹوں کو پڑھا لے گا کہ اسے MBBS کرا لو, کیوں بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بڑھاپے میں ایسی لٹھیاں مارتا ابا کے کہ رہی بچی کمر بھی توڑ دیتا. اور بیٹی کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم نہیں دیں گے 1000 روپے مہینہ فیس, ہم نہیں دیں گے 1500 روپے مہینہ فیس. بیوی کہتی کیوں نہیں دے رہے؟ کہ بیٹی تو پرایا دھن ہے, اس کو پڑھ کے پرائے گھر چلے جانا, اسے پڑھا کے کیا فائدہ. میں نے کہا سن, اگر بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے. کائے کا سہارا ہوتی ہے؟ آخرت کا سہارا ہوتی ہیں. بیٹے بڑھاپے میں لاٹھی بن کے آتے ہیں, بیٹی آخرت میں جنت کا ٹکٹ بن کے نظر آئے گی. اس لیے بیٹوں پہ 10 لاکھ لگانے والوں 1,00,000 2,00,000 بیٹیوں پہ بھی لگا لیا کرو, انہیں بھی پڑھا لیا کرو. بیٹے پڑھ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اپنی محنت سے بنائیں, لیکن جب بیٹیاں پڑھ جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کس باپ کی شہزادی ہے کہ جب سے آئی ہے گھر میں کنیز فاطمہ زہرا بن کے نظر آ رہی ہے. اس لیے بیٹیوں کو آپ ضرور پڑھائیے, پڑھائیں گے انشاءاللہ.
فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بیٹیوں سے کہوں گا آپ اپنی ایک تنظیم رکھیے گا، آپ کو پتہ چلے کسی بیٹی کا قدم بہک گیا ہے تو بیٹیاں جا کے اس سے بات کریں، 3 بیٹیاں اس کو سکھائیں، اسے بتائیں بیٹی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر بیٹیاں اتنی ایکٹیو ہو جائیں گی نا تو پھر کسی باپ کی بیٹی کسی غیر کے بستر پہ جا کر کے نہیں لیٹے گی، بلکہ جتنا کام مرد کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کام ہماری قوم کی بیٹیاں کر سکتی ہیں۔ کر سکتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ کر سکتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، اس لیے کہ بات اب ہمارے ایمان پہ آ گئی ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ آسان کر دیں شادیاں تاکہ بیٹیاں زیادہ سے زیادہ شادی شدہ ہو سکیں۔ مہنگی شادیوں کا تماشا بند کریں، جتنا سستا ہو سکے نکاح اتنا سستا کریں تاکہ بیٹیاں یہ کہہ سکیں شکر ہے کہ رب نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ خدا سلامت رکھے، شادی آسان کریں۔ کتنے لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ آسان کرنے کی؟ اچھا کوئی جوان ایسا ہے جو یہ وعدہ کرے کہ میں جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، ڈیمانڈ نہیں کروں گا، نہ لینے والی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ڈیمانڈ مانگ کے نہیں لوں گا۔ بہت کم لوگ ہیں۔ کیا ارادہ؟ کسی کو لوٹنے کا ارادہ بھئی ہے؟ ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ ہو چکا تو بیٹوں کی لیے سے اٹھا لے۔ ہاں کہ اپنے بچوں کی شادی میں جہیز کی مانگ، جہیز کی مانگ نہیں کریں گے۔ چچا نہیں اٹھا رہے، لگ رہا بیٹھ کے چکر میں چچا بھی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو بیٹی والا دے دے آنکھ بند کر کے لے لو، لیکن مانگنا، کیونکہ مانگنے والے اتنے کتے ہوتے ہیں، کہہ رہا بلٹ ہی لوں گا، اور 8 دن بعد کہہ رہا مولانا لے رہے ہو کہ میری بلٹ؟ مولانا کہہ رہا میری خدا 8,000 تنخواہ ہے، تو کیوں بیچ رہا؟ کہہ رہا تیل بہت کھا رہی ہے۔ کم سے کم اتنا تو تیل پلا جتنا تو نے غریب کا خون پیا ہے، اتنا تو پلانا تیل جتنا تو نے غریب کا خون پیا ہے۔ 8 دن بعد بلٹ بک جاتی ہے۔ اور یہ ابے لوگ جو بیٹھے نا، ابے فادر، یہ جو لسٹ لیے گھومتے ہیں بغیرت کہ یہ سارا سامان چاہیے، اس بڈھے کو ایک بھی دن اس میں کا سامان یوز کرنے نہیں ملے گا۔ بیڈ کی پلائی چھو چھو کے ابا دیکھ رہا کتنی موٹی ہے، اور سنیچر ایک دن بھی نہیں بیٹھے گا تو اس پہ تو اپنی آخرت برباد کیوں کر رہا ہے؟ خاصابی دکھا رہے میرا بیٹا میرا۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھے یہ ننگے لوگ جہیز مانگنے والے شام کو ٹرالی بھر لاتے ہیں، ڈی سی ایم بھر لاتے ہیں، پک اپ بھر لاتے ہیں، اور صبح کو فاتحہ پڑھنے جاؤ نا آدھا سامان کمرے کے باہر پڑا ہے۔ یہ کیوں نہیں رکھا؟ کمرے میں جگہ نہیں تھی۔ اس سے 26 سال میں ایک کمرہ نہیں بنا، اور اسے بھرنے کے لیے پریشر کرتا لڑکی والوں پہ۔ میں اس شخص کو کتے سے بدتر مانتا ہوں جو جہیز مانگ کے لیتا ہے، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے اور یہ مانگنے والا چھین کے غریب سے لیتا ہے۔ تو بتاؤ اس عمل میں کتا بہتر ہے یا یہ؟ بولو، کتا یہ کتے سے بدتر ہے اس عمل میں۔ کتا 8 دن کے بھوکا بھی ہوگا نا، آپ کھاتے رہیے گا، آپ کے برتن میں منہ نہیں ڈالے گا۔ آپ جو دے دو کہ کتا وہی کھائے گا۔ لیکن یہ تو کڈنی بکوا دیتا ہے، زمین بکوا دیتا، باپ کی حویلی بکوا دیتا ہے۔ سون جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اچھا خود ایک بات بتاؤ، 10 لاکھ مانگ کے لیے تم نے لیے نہیں نا؟ فرض کر لو مانگ لیے، فرض کر لیا کہ ہم نے مانگ لیے۔ مرد بھول جاتا باتیں، عورت نہیں بھولتی ہے۔ تم نے 10 لاکھ مانگ کے لیے، اس کے باپ نے کیسے دیے تھے اسے پتا ہے، اور جب یہاں آ جاتی ہے نا پھر پورے گھر کو کتا بنا دیتی ہے۔ پھر سسر کہہ رہا تعویذ دے دو، ابا نہیں کہہ رہی۔ اس سے پوچھو ابا کیوں نہیں کہہ رہی، وہ کہے گی یہ ڈاکو ہے کہ ابا ہے؟
ابا تو وہ تھا جس نے کڈنی بیچ کے مجھے خوش کیا ہے، جس نے میرے باپ کی کڈنی بکوا دی، اس کو باپ کیسے کہوں؟ اگر چاہتے ہو بہو ابا کہہ کے آواز دے تو کردار وہ لے کے آؤ جو نبی کے عمر کا کردار تھا۔ حضرت فاروق اعظم بہو کو بیاہ کے گھر میں لائے ہیں، بٹھا کر کے کہا تھا بیٹی بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ بچی نے کہا چچا لگتے ہو، کہا ابا نہیں لگتا، تو بچی نے کہا تھا باپ کو انتقال کیے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے، اب تو باپ کہنے کی عادت بھی چلی گئی ہے، میں یتیم تھی مجھے آپ لے کر کے آئے ہو، آپ میرے رشتے میں چچا لگتے ہو۔ تب حضرت عمر نے کہا تھا نہیں بیٹی آج کے بعد چچا مت کہنا، مجھے باپ کہہ کے آواز دینا۔ چچا کس لیے؟ کہا سن جب تو باپ کہے گی تجھے باپ کا سکھ مل جائے گا، مجھے بیٹی والا پیار نظر آ جائے گا۔ مرے جا رہے ہیں کہ ابا ہی نہیں کہہ رہی، وہ ظالم تجھے ابا کیوں کہے؟ تو نے اس کے باپ کی 10 لاکھ کی زمین بکوائی ہے، ابھی تو تجھے کتا بنایا، ابھی اسے بنائے گی جس کے نکاح میں ہے، کہ مر گیا تھا بلٹ کے چکر میں۔ تو ایسی پھٹپھٹیا بنا دے گی وہ آدمی کی کہ کوئی میاں، کوئی درگاہ، کوئی تعویذ، کوئی چادر، کوئی بھگونا، کوئی پتیلا، کوئی ختم، کوئی بریانی تیری زندگی میں خوشحالی نہیں لا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اگر چاہتے ہو گھر اچھے رہیں، تنگ دست بچیوں کو عزت دے دو، پوری زندگی تمہاری عزت کی حفاظت کرتی رہیں گی۔ پوری زندگی کسی کے باپ کو نبھا لو، وہ تمہارے باپ کو نبھاتی رہے گی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں، کتنے ہاتھوں سے بجتی ہے؟ بجا کے نہ دکھاؤ۔ کس سے بجتی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ نوجوانوں حضور کے طریقے کو اپناؤ، حضور کے کردار کو اپناؤ، گھر جنت بنتے نظر آئیں گے۔ طلاق کی جو اصطلاح عام ہو گئی ہے نا، ہر 80 کے اوپر آنے والا فتویٰ طلاق کا ہوتا ہے، نکاح کا ہوتا ہے، طلاق کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑو نہ گئے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، ہمیں حضور کا طریقہ اپنانا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں تو کسی کی تعویذ، کسی کی ڈوری، کسی کے دیے ہوئے وظیفے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ زندگی دیکھیں حضور نے حضرت خدیجہ کے ساتھ وقت کیسے گزارا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ وقت کیسے گزارا ہے، اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈالیے، پھر آپ کو بگڑے ہوئے گھر بنتے نظر آ جائیں گے۔ اتنی جلدی تعویذ کام نہیں کرتے ہیں جتنی جلدی مصطفیٰ کا دیا ہوا کردار کام آیا کرتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ پیش آئیے، وہ آپ کے ساتھ اچھی وفادار کے ساتھ پیش آ جائے گی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے گھروں میں مصطفیٰ کا کردار لے کے آ جائیے اور مصطفیٰ کے طریقے پہ زندگی گزار کے مر جائیے۔ پھر جب آپ کا جنازہ اٹھے گا لوگ پوچھیں گے کس کا جنازہ ہے، کوئی کہے گا مکھیا کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا چیئرمین کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا پردھان کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا زمیندار کا بیٹا ہے، لیکن کفن کی خوشبو کہے گی ہم سے پوچھنے والوں سنو ہم کون ہیں؟ تو سنو لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، چلے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بہت عمدہ بابا سبحان اللہ۔ جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملے